حضرت عمر کی شہادت ہے. یہودی بول اٹھا, کافر بول اٹھا, اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا. 6 مہینے. اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا, اللہ بخاری پڑھیے نا, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اللہ بسترے کی موت نہ دینا, شہادت کی دینا. عمر شہید ہوئے, مسجد نبی میں نماز پڑھاتے, اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے. مولا علی, جناب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی, اور حضرت علی کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے, پلٹ کے دیکھو تو صحیح, تم پتہ نہیں یہ کون گیا ہے. کہ حضور کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے, اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا؟ کون اس کے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت علی حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کے عمر کر کے گیا. میرے بھائی, بطل عزیز, بطل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے. عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا قرضہ اتار دے, میری قبر پہ بوجھ نہ رہے, اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا, وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا. ان کا پیار آپس میں اتنا, اور تو اختلاف ثابت کر رہا ہے. 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے, اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا, حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو. اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے 1 محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اماں عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے. ایک قبر کی جگہ ہے اماں جی نے اپنے لیے رکھی ہے, بخاری ہے بخاری. حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے, کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے, حالت بڑی پریشانی والی ہے. وہ کہتے ہیں اگر اماں اجازت دیں. سید عائشہ رو پڑی, فرمانے لگی کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا, پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا. اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے گا, جاؤ میں نے جگہ دی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب بشیدہ شکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام, اس خدا دوست حضرت پہ. آپ یقین کریں ممبر پہ بیٹھا ہوں, حضرت عمر کا جب نام لیتا ہوں تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کی زندگی جب پڑھتا ہوں تو لگتا ہے خدایا ایسے شخص بھی دنیا میں آئے. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے. میرا تو دل کرتا تھا کہ فجر سے باتیں شروع ہوں اور سارا دن ہی عمر کی باتیں ہوتی رہیں, سارا دن جناب عمر کی باتیں, سارا دن. اس لیے کہ ذکر جناب عمر کا ہوگا پر راضی اللہ کے رسول ہوں گے. میرے رسول پاک علیہ السلام سب کے لیے ہی دعا مانگتے ہیں نا, حضور کی دعا عام ہے, لیکن مصطفیٰ کریم نے کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور نے سینے سے لپٹایا اور سینے سے چمٹا کے کہا اللہ میں نے تو کبھی سوال ہی زیادہ نہیں کیے, میں کرنے آیا ہوں, مجھے عمر دے دے, عمر دے دے. حضور نے مانگ کے لیا. اور پھر جب جس کو حضور مانگے اللہ سے, حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں, حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا, میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا. کس کے رستے میں؟ بولے سارے. اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی. قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی لوگ پرواہ نہیں کرتے. اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا, اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا, عمر شہید بھی ہوگا. یہ میں نے 3 باتیں خواب میں دیکھی. فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی, وہ خلیفہ تھے. وہ کہنے لگے ٹھہر جا میں عمر کو بلاتا ہوں, اس کے سامنے دوبارہ سنانا, اس کے سامنے. فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو, آ کے بیٹھے, خواب شروع ہوا. کا ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے, دوسرا آپ خلیفہ بنے گے. جناب عمر کہنے لگے چپ کر, ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے.
चुप कर, खलीफा के सामने कह रहा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो, कहने दो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा, अब शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे, शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहा है? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता, तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, आजिज़ी न कर, इनकिसारी न कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह, ओ भाई यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं, पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली नी टोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही हो। मैं अक्सर सोचता हूँ, हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती। 950 साल जिब्रील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती। ये बात है हजरत उमर की। और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है, ये शान है अब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, जिस गली से उमर आए शैतान रास्ता बदल जाए। मेरे उमर फारूक की शान 950 साल बयान हो तो खत्म ना हो। उमर की जुबान पर अल्लाह हक बयान करता है, जो उमर कहता है वही रब कर देता है। हुजूर सारी जिंदगी फजीलतें बयान करते रहे, उमर जवाब में क्या कहते हैं? कोई बताए ना कि ये वाली हदीसें कभी उमर ने भी रवायत की हो कि हुजूर ने मेरे बारे में ये कहा है। ये रवायतें वो रवायत नहीं करते। उनसे जब लोग कहते उमर तेरी बड़ी बात है तो उमर रो पड़ते, कहते मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा हूं, मैं तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा, ऊंट चरा। इससे आगे उमर गए ही नहीं सारी जिंदगी, इससे आगे लफ्ज ही नहीं अदा की। और मैं तो भाई ऊंट चराने वाला, मेरा बाप तो ऊंट चराया करता था, 10 ऊंट थे, मेरी ड्यूटी होती थी, संभाले नहीं जाते थे, अब्बा डंडों से मारता था। सारी जिंदगी उम्र हज करने गए, एक खुश्क तना खजूर का उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने कलावे में लिया, रोने लगे। लोगों ने कहा उमर क्या हुआ? फरमाने लगे यहाँ मैं ऊंट चराया करता था, यहाँ मैं ऊंट चराता था, 10 ऊंट संभाले नहीं जाते थे। देखो रसूलुल्लाह की शान, आज सारी उम्मत चलाने का तरीका अता फरमा दिया है। सारी नजरिए से प्यार। यार पैसा किसको बुरा लगता है? सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के जमाने में तो जाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा? कहना किसने है? बंदा भी तो ढूंढो ना। ने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उमर को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रदी अल्लाह ताला। अली कहेंगे इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले। सफीर आते हैं, वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, आप फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता,
کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں، جلال میں بھی تو سن، یہ والی میں نہیں کہہ سکتا، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کہ وہ کیا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ مومنوں کی ماں ہیں، عمر ٹالے گا نہیں۔ اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں، وزیر آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، تو چلو کوئی حرج نہیں۔ اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں بلا لیتی ہوں جناب۔ عائشہ نے پیغام بھیجا، جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے، تو 20 لوگ بیٹھے تھے، عمر کانپتے ہوئے اٹھے، کانپتے دوڑے۔ حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے۔ کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں، ٹائم پہ آ گئے ہو، کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں، جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی، اگر حرام ہے تو بتاؤ۔ کہا نہیں اماں جی حلال ہی ہے۔ تو فرمایا پھر اتنے سفیر آتے ہیں، مشیر آتے ہیں، اب تو مال غنیمت بڑا آتا ہے، ڈھیر لگ جاتے ہیں مسجد میں، تو چل ایک نیا کرتا تم بھی پہن لیا کرو، اور آپ نیا کرتا پہنو گے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر۔ تو صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے۔ اماں جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے، گردن جھک گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے، رو پڑے، کہنے لگے پاک محبوب کی پاک بیوی، جیسے حکم کرتی ہو میں حاضر ہوں، پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں۔ جناب عائشہ کہتے ہیں عمر روئے تو میں زیادہ روئی، میرا پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے۔ میں نے کہا عمر آپ جائیے۔ عمر یوں نکلے تو جو صحابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے، سارے آ گئے۔ کہا اماں جی کیا بناؤ؟ فرمایا بھائی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ، یار ایسی عاجزی، ایسا رنگ، ایسا انداز، ایسا طرز حیات، ایسی زندگی، اولاد کے معاملے میں لوگ بزدل ہو جاتے ہیں، بزدل۔ پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا، وہاں سے کمائی کر کے لایا، تجارت کرنے گیا، لاکھوں کا مال۔ کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا باپ سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے، کہاں سے لایا، کتنے ملے، کیوں آئے؟ کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے؟ ابا تو کہتا لا صحیح، اور تعریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے۔ کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اماں کی ذمہ داری ہے۔ پھر کہتا ہے بیماری کیسے آ گئی، پریشانی کیسے آ گئی؟ تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لایا تو جناب عمر نے بلایا، فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی، تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا، اتنی کمائی کیسے ہو گئی؟ اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب، کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر، آپ کے دوست، انہوں نے میری مدد کی ہے۔ فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میری کی۔ فرمایا تیری کیوں کی؟ تیری کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہیں۔ فرمایا چپ کر، حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے، میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے۔ فرمایا خاموش ہو جا، باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی۔ فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی، اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی، اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے۔ فرمایا آدھا مال تیرا ہے، آدھا مال غنیمت کا ہے، مال خزانہ کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے، لہذا رکھ ادھر۔ یہاں کہتے ہیں کدھر سے آیا، کیسے آیا، کون سا حساب دیں، کیا کریں؟ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے۔ ایک جنگ سے نا خوشبو آئی، خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے، وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی۔ جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا، گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے، چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو، مرد بھی لگاتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا، آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی۔ حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ، میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ خوشبو تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی۔ تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی، میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے حصہ برابر۔ آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے، وہ فلانی بی بی بانٹے گی۔ حضور میں نے بھی بانٹنی ہے، میرے پہ کچھ حق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو تفصیل نہ پوچھ، تو خوشبو دے دے، کوئی اور بانٹے گی۔ خاتون خانہ تھی نا، کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا
کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئیں. حضرت عمر فرمانے لگے جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی، تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی. اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی، تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی، تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی، وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا، تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو، لہذا کسی اور کو بانٹنے دے. زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا، تیری زوجہ ہونے کی برکت سے. بھائی یہ معیار رکھا، خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی، اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 22 لاکھ، اور کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈھیلا لے کے سو گئے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 غلام ساتھ بیٹھے تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی، تھوڑا سا سرکہ، تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے. فرمایا کوئی حرج نہیں، روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں، 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے، اس نے پوچھا عمر کدھر ہے، تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے. اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں، ایک روٹی بانٹ کے کھا رہے ہیں، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی. کہا 3 غلام تو کوئی نہیں، وہاں 2 ہی تھے، تیسرے تو امیر المومنین تھے. اس نے کہا نہیں 3 غلام ہیں، کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے، بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہیں، تیسرے کے تو زیادہ ماڑے ہیں. کپڑے بھی ایک طرح کے، کھانا پینا بھی ایک طرح کا، اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی ہے، لہذا کوئی فرق نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا، اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ، اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا. یہ مقام غور ہے، مقام غور. ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر کو نظر آ گیا. فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں. حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا، کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے. حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے. فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو. کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے، اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. یہ مزاج، یہ نہیں کہ کافر. حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا، جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں، کوئی مندر کوئی گرجا ضائع نہیں کرنا. بات دور نکل جائے گی. اور میں اپنے مضمون پہ رہتا ہوں. اہل بیت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جناب عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن ملنے، آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار ڈاٹا ہونا اپنی جگہ پہ، عشق ہونا اپنی جگہ پہ، انسان کا باوقار ہونا اپنی جگہ. جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے، اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرا تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں، اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں، اگر آیا ہے سامنے غسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں. لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے، اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں تو پھر فاروق اعظم سے جیسا محب کوئی نہیں، پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں. اندر بیٹھے ہیں جناب عمر، اندر تنہائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے، میٹنگیں جاری ہیں. آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر. ابا جی ملنے آئے. بات ٹھہرو، بات کر رہا ہوں، کوئی نہ اندر آئے. صاحب زیادہ باہر کھڑا ہے. تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ گئے. کون آئے؟ آپ کو جو ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے، وہ سردار ہیں جنتیوں. کون آئے؟ سارے بولیے. امام حسن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب کرانا. امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا. کہا امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے. کہنے لگے وہ اندر بیٹھے، کچھ میٹنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کوئی اندر نہ آئے، لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں.
آپ جانا چاہیں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں، اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی، میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے۔ یہ بات کہہ کے امام حسن چلے گئے۔ یار اتنی بڑی بات نہیں تھی، اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ تو میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے ہیں، تو کوئی غرض نہیں یار، میں ٹھہر کے آ جاؤں گا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی، پر بات بہت بڑی تھی، اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں، یہ حسن ابن علی ہے، یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر۔ حضرت عمر باہر نکلے، عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے۔ تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں